إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا ہیں؟ اچھے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بیچ جو موجود ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما، ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرما، اور جو ہم کو چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرتیں فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ کل بھی آپ ایک جنازہ شاید پڑھے ہیں، ہمارے دوست ہمارے بیچ بیٹھا کرتے تھے، وہ چلے گئے ہیں۔ بس جو جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں ان کو لے لے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ مجھے تشویش بھی ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آئے تو پوچھ لیا بھائی، سنت بھی یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ خلفاء راشدین کا معمول یہی تھا، فجر میں کوئی نہیں نظر آتے تو گھر تک چلے جاتے تھے۔ آج کل وہ ماحول نہیں رہا ہمارے پاس، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نخوش کی اتباع مت کرو، اس کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور روز اول سے وہ ہم آدم ذات کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہمارے باپ کی پیدائش سے پہلے سے اس کو حسد ہے ہمارے باپ آدم سے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا فرشتوں میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس دن سے ہی اس کو کھٹکا ہو گیا تھا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا سب سجدہ ریز ہو جاؤ، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا، اس ابلیس نے۔ اللہ نے اس کی خبر دی ہم کو۔ ابا واستکبرا، انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے۔ وکان من الکافرین، اللہ نے اس کے بارے میں خبر دی، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی انکار کرنے والا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کفر نہیں کیا تھا اللہ کی کسی بات کا۔ وہ آسمانوں میں فرما بردار گنا جاتا تھا، مگر اللہ نے صیغہ ماضی استعمال کرتے ہوئے فرمایا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا، وکان من الکافرین، وہ تھا ہی کفر کرنے والا، کیونکہ یہ دلوں کے راز اور بھید ہوتے ہیں جو خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہ علیم بذات الصدور ہے، اس سے پہلے اس نے ظاہری کوئی نافرمانی نہیں کی تھی مخلوق کے سامنے، لیکن رب نے کہا یہ تھا ہی کافر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر کا کفر جانتے تھے، اس کے قلبی کفر کو جانتے تھے، اس کے قلب میں یہ کفر تھا،
یہ نافرمانی کرنا اس نے طے کر کے رکھا تھا کہ اگر اس آدم کو مجھ سے بڑا بنایا جائے گا، مجھ پر اس کو ترجیح دی جائے گی تو میں اس کے درجے کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ اس نے ٹھان کر کے یہ کفر دل میں لیے وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ اس کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے حال کو اللہ بخوبی جانتے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کو تو انکار کرنا ہی تھا کیونکہ اس کے دل میں کفر لے کے بیٹھا تھا۔ تو وہ روز اول سے ہی ہمارے باپ کی پیدائش سے پہلے سے ہی حسد لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور جب ظاہر ہو گیا، یہ ننگا ہو گیا یہ کافر اور اپنا کفر ظاہر کر دیا، تو رب اعلیٰ و عظیم نے اسے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، وہ کیا چیز تجھے منع کی بدبخت جب کہ تجھے میں حکم دیا تھا؟ تو اس وقت کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی خیاس اور عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے اس نے، اور اس نے یہ سمجھ لیا اپنے آپ میں کہ آگ سے پیدا ہونے سے ہی بڑے ہو جاتے ہیں اور مٹی سے پیدا ہونے سے ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا خیاس تھا، یہ اس کی رائے تھی۔ جس طرح اہل الرائے مسائل میں اپنی رائے اور قیاس کا استعمال کرتے ہیں، یہ ابلیس ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ ایسے نقش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، سیدنا علی نے فرمایا تھا، دین میں عقل کو ترجیح نہ دو، تمہاری عقل کا کوئی دخل دین میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑی اچھی مثال دے کے بھی سمجھائی بات کو، سیدنا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کل ان کا برتھ ڈے منا رہے تھے لوگ، کاش کے لوگ ان کی تعلیمات پر عمل کر لیتے۔ ان کا برتھ ڈے منانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بس امت کدھر کی نکلتے چلے جا رہی ہے، غارت ہوتی جا رہی ہے۔ تو سیدنا علی نے ایک مثال دے کر کے سمجھائی بات کو، بہت اچھا سمجھایا۔ دیکھو، ہم اگر موزے پہن کر کے وضو کرتے ہیں تو ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ مسح کرنا ہے، اگر پیتابے اتارنا نہیں ہے آپ کو، موزے اتارنے نہیں ہیں آپ کے، اور مسح کرنا ہے، سنت مسح کرنا سنت ہے موزوں کے اوپر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ کچھ بھی لگے گا تو نیچے لگے گا تلووں میں، جب ہم چلیں گے پھریں گے تو عقل کہتی ہے کہ نیچے سے مسح کرنا چاہیے۔ یہ عقل اور قیاس کا معاملہ ہے، لیکن سنت اس کے ماسوا ہے، نیچے نہیں، رسول اللہ کی سنت اوپر سے مسح کرنے کی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اسی لیے میں کہتا ہوں عقل کا استعمال مت کرو، دین میں عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے، جس کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے وہی دین ہے۔ یہ آسمان سے آتی ہے تعلیمات نبی کے پاس، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ آسمان سے ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ بولتے ہیں۔ تو خالق جو جانتا ہے وہی علام الغیوب ہے، وہی عالم ہے، اللہ ہی عالم ہے، ہم میں سے کوئی عالم نہیں ہے۔ فقریہ مت بول لیا کرے اپنے آپ کو کوئی کہ میں عالم ہوں، کوئی عالم نہیں، ہم سب طلباء ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، عالم اللہ ہی ہے، علام الغیوب وہی ہے۔ تو وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو تعلیم دی ہے اس کو روب عمل لانا ہمارا کام ہے غلاموں کا، بس اتنی بات ہے۔ تو وہ قیاس کیا ابلیس کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ حقیقت اس کے ماسوا ہے۔ آگ کا درخت پیدا ہوتا ہے مٹی میں، زمین میں سے آگ کا درخت پیدا ہوا ہے۔ پیدا کرنے والی بڑی ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والی بڑی ہوتی ہے؟ پیدا کرنے والی بڑی ہوتی ہے۔ کہیں آگ لگ جائے، لے جا کر کے مٹی ڈال دیجیے، آگ دب جاتی ہے۔ تو یہ قیاس غلط تھا اس کا۔ رب العالمین نے اس وقت اس سے کہا یہاں سے اتر جا ذلیل، در حقیقت تو من الصاغرین کہا اس کو، تو خود ذلیل، اپنے ہاتھوں جو ہوتے ہیں رسوا ہوتے ہیں، خود کو رسوا کر لیتے ہیں، اپنی ذلت اپنے ہاتھوں کر لیتے ہیں، ایسے صغرا میں سے، ایسے صاغرین میں سے تو ہے۔ اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اس نے ایک مہلت مانگی تھی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دیجئے یوم یبعثون تک،
دوبارہ ان سب کو اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دیجیے. وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن حشر کا دن ہے. اس وقت تک کی مہلت مانگی ہے اس نے. کتنی لمبی مہلت مانگی ہے. اللہ نے کہا انکا من المنذرین، تو بھی انتظار کرنے والوں میں رہ جا، تجھے پوری مہلت ہے. تو اس وقت کہتا ہے فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تو میں ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے صراط مستقیم پر. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. میں الٹ اپ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. میں قرآن مقدس میں سے وہ حصہ آپ کو سنا رہا ہوں جو اللہ نے بطور خبر، بطور انفارمیشن آدم ذات کو بتائی. پوری مانو جاتی کو جو انفارمیشن دی گئی ہے، ہول ہیومینٹی کو جو انفارمیشن دی گئی ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن فرام دا کریٹر ٹو دا کریشن. معمولی اطلاع نہیں دی اللہ نے، بہت بڑی اطلاع آپ کو دی ہے اور آپ کو الرٹ کیا ہے. اللہ نے آپ کو الرٹ کیا ہے. یہ چیتاونی کے طور پر بیان کیا گیا ہے آپ کو، پورے آدم ذات کو، کہ اس تمہارے دشمن نے تمہارے لیے جھگڑا کرتے وقت تمہارے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا وہ مجھ سے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے باپ اور تم لوگوں سے بہتر ہوں، اور وہ قیاس کر رہا تھا کہ تو مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے بنایا. تو وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا تمہارے باپ کے سامنے، اور اس نے اس دشمنی اور اس حسد میں اس نے میری نافرمانی کر دی. یہ اس کی خطا تھی اور وہ اس پر نادم بھی تھا. خطا اس سے ہوئی ہے، وہ جانتا تھا اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. کیونکہ جب اس سے ڈائریکٹلی سوال بھی پوچھا گیا، ما منعک لا تسجد اذ امرتک، تجھے کون سی چیز منع کر دی جبکہ حکم میرا تھا، تجھے آرڈر میں نے دیا تھا، تو میرے آرڈر کو بھلا کر کے بھی دشمنی میں اس قدر آگے کیسے بڑھ گیا؟ تیری حسد میں، تیری دشمنی نے تجھے اتنا مجبور کر دیا، آدم سے دشمنی نے تجھے اتنا گھرا دیا کہ تو نے میرے حکم کی پرواہ بھی نہیں کی. اذ امرتک، جبکہ حکم میرا تھا تجھے. تو ذرا سوچئے حسد میں کہاں تک گرا جا سکتا ہے. حسد کس طرح اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے اور عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. یہ حسد اور یہ بغض اور یہ کینہ انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور مخلوق کو دیوانہ بنا دیتا ہے. شیطان کو دیوانہ بنا دیا اس نے، جنات کو. اسے یہ ہوش تک نہیں رہا کہ حکم کس کا ہے. کائنات کے بادشاہ کا حکم ہے، ملک الحق کا حکم ہے، یہ بھی فراموش کر دیا اس نے. حسد وہ بیماری ہے. رسول اللہ کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے، رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کبھی غور کیا کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے کیا بات کہی؟ اتنی بڑی حقیقت بیان کر دی اللہ کے رسول نے کہ امت کو چاہیے تھا اس پر کان دھرتے. بہت بڑی انفارمیشن رسول اللہ نے دی تھی ہم امتیوں کو. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھے لکڑیوں کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. کچھ نہیں بچتا لکڑیوں میں سے، صرف راکھ بن کے رہ جاتے وہ لکڑیاں سوکھے. آگ جلا کر کے راکھ کا بھس بنا دیتی ہے. بالکل حسد وہی آگ ہے جو تمام انسان کے نیکیوں کو جلا کر کے راکھ کا بھس بنا کے چھوڑ دیتی ہے. کچھ نیکی نہیں بچتی اس کے بعد، حسد کے بعد. اللہ اکبر. کبھی سمجھے؟ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سب سے بڑے نیک ہیں اور دلوں میں کینے بغض کپٹ لیے ہوئے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو کر کے رب کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی نیکی پر ہے. اول وقت میں آ کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سب سے بڑے نیک ہیں، جبکہ دل میں حسد ہے. آپ کی ایک نیکی بھی نہیں بچی، ایک بھی نیکی نہیں بچی آپ کی. آپ ٹھونگے مارتے رہیے عمر بھر. رسول اللہ کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی.
ابلیس لعین پہلے جس کا نام عزازیل تھا، جو فرمانبردار ہوا کرتا تھا، اس کو غارت کر دیا اسی حسد نے، آدم کی حسد نے، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ نے اسی کی خبر دی، آپ کو بہت بڑی خبر دی تھی۔ تو اس نے اس وقت ندامت کے آنسو بہانے کے بجائے، جو کہ ہمارے باپ کا وتیرہ ہے، ندامت کے آنسو بہانا ہمارے باپ کا وتیرہ ہے، ہمارے باپ کا طریقہ ہے، آدم کا، ہمارے باپ کا نیچر ہے جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ غلطی کے بعد نادم ہو جانا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور یہ کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ہمارے باپ کو سکھایا اللہ نے، ہماری ماں اور باپ کو اللہ نے یہ سکھا کے بھیجا۔ نافرمانی، غلطی، کوتاہی ہمارے باپ اور ماں سے بھی ہو گئی نا، ان کو بھی ایک حکم تھا لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہیں جانا، فتکون من الظالمین، اگر تم جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، مگر فأضلہما الشیطان واخرج من، اللہ نے اس کی خبر دی آپ کو قرآن مجید میں، دونوں کو بھٹکا دیا اس ذلیل نے، گمراہ کر دیا، اور جہاں یہ تھے جنت میں وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا۔ غلطی ان سے بھی ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ غلطی پر یہ ڈٹ گئے۔ اس کے اپنے الفاظ کو قرآن کوٹ کرتا ہے ابلیس لعین کے، جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرا حکم تھا بدبخت، تو اس نے مہلت طلب کی، آرگومنٹس کیے، مجھے مہلت دیجیے آپ، اور کس بات کی مہلت مانگ رہا تھا جانتے ہیں؟ کس بات کی؟ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم یمینہم وشمالہم، کیا کیا بول رہا ہے؟ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو ناشکرا پائیں گے، فرمانبردار نہیں پائیں گے۔ اللہ سے یہ چیلنج، یہ آرگومنٹس کیے اس نے، آپ مجھے مہلت دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ میں ان کی گھات لگاؤں گا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی بات اس نے کہہ دی پھر سے، حسد کی وجہ سے، اپنی غلطی کے بعد آرگومنٹس میں، فبما اغویتنی کہا اس نے، جس طرح آپ نے مجھے اغوا کر لیا، اللہ کو کہا اس نے، آپ نے جس طرح مجھے اغوا کر لیا، میری عقل کو آپ نے اغوا کر لیا، میرے نیچر کو اغوا کر لیا، آپ نے میرے لیے لکھ دیا تقدیر میں جہنمی ہونا، نعوذ باللہ۔ اس کا منشا یہ تھا اللہ سے بحث کرنے کا، آپ اگر نہیں چاہتے تو میں جہنمی نہیں بنتا تھا، آپ ہی چاہتے تھے میں جہنمی بن جاؤں، نافرمان بن جاؤں۔ اس طرح وہ پلٹ آیا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی گھروں میں بچے یہی شیطانی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ کوئی بچہ باپ کو بولتا ہے آپ کرے تو میں ایسا ہو گیا، سمجھ جائیے یہ ابلیس گھوم رہا ہے اس کے اندر، اس کے رگوں میں خون میں دوڑ رہا ہے۔ ابلیس لعین تمہارا بچہ نہیں، شیطان اندر سے بول رہا ہے، جب وہ باپ سے مزوریاں کرتے ہوئے بولتا ہے آپ ہی نہیں چاہتے تھے کہ میں اچھا بنوں، یہ ابلیس کا ڈائلاگ تھا، فبما اغویتنی، آپ نے مجھے اغوا کر لیا، لأخذن لهم صراطك المستقیم، اب میں بھی بیٹھوں گا ان کی گھات لگا کر کے، اور کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اب میں آپ کو اصل بات کی طرف لے آتا ہوں، یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن نے جو آرگومنٹس کیے ہیں اور آپ کے خلاف جو اس کا پلان ہے، وہ اس نے روز اول میں اللہ کے سامنے بیان کر دیا، میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر کے ان کو گمراہ کروں گا، اور آپ ان کی اکثریت کو آپ کا ہی ناشکرا پائیں گے۔ یعنی اس نے یہ چیلنج کیا کہ یہ جس کے خاطر آپ مجھے ذلیل کر دیے، جہنمی بنا دیے، یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے، میں یہ ثابت کروں گا۔ یہ مطلب تھا اس کا، یہ مطلب تھا اس کا۔ یہ کوئی آپ کے بہت بڑے فرما بردار ثابت نہیں ہوں گے، میں یہ ثابت کروں گا۔
تاکہ آپ اس کے لیے مجھے مہلت دیجئے. تو اس کو مہلت دی گئی الی یوم یبعثون تک، دوبارہ ان کے اٹھائے جانے تک مہلت ہے. اس وقت یہ بات اللہ تعالیٰ نے طے کر دی، اسی وقت لکھ دی اور فرما دی، جو تیرے راستے پر چلیں گے، جو تیری اتباع کریں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. جو میرے غلام ہوں گے تیرا زور نہیں چلے گا. یہ بات اسی دن طے ہو گئی تھی. اب وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کا کام ہے، وہ جو عزم لے کر کے آیا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا چاہتا ہے. وہ کسی ایک آدم کے بیٹے کو بھی جنت میں جانے کے لیے چھوڑتا نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک آدم کا بیٹا ایمان کی موت مرتا ہے، اگر مرتا ایمان کی موت، ایمان پر رہ کر کے مرتا ہے، تو یہ عزازیل، یہ جس نے آرگومنٹ کی اللہ سے، بڑا شیطان، یہ ٹوٹ کے روتا ہے. رسول اللہ فرمائے ٹوٹ کے روتا ہے، اس کی رگوں کی کرکراہٹ سنائی دیتی ہے دوسری مخلوقات کو جنہوں اس کے علاوہ، کرراہتے ہوئے روتا ہے، بڑی تکلیف سے روتا ہے، اور کوستا ہے اپنے لشکر کو، اس کے جو کارندے ہیں ان کو کوستا ہے اور کہتا ہے تمہارا بیڑا غرق ہو کم وقت کے بچوں. ایک آدم کا بیٹا آج ایمان کی موت مر کے جنت میں داخل ہونے جا رہا ہے، اور میرا مشن ناکام ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے میں ناکام ہو رہا ہوں. ایک آدم کا بیٹا بچ کیسے گیا میرے ہاتھ سے؟ ایک ایمان والے کی موت پر روتا ہو، ذرا سوچ لیجئے. تو اس کے کام کا اندازہ لگائیے، اس کی اسپرٹ کا اندازہ لگائیے، آپ کتنی طاقت سے وہ کام کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اور ہم برخوردار سمجھے ہوئے کہ ہم سب جنتی ہیں. جی یہ خبریں اللہ کے رسول کیوں دے رہے ہیں؟ کبھی سمجھے ہم اس کے اوپر غور کریں؟ کیونکہ دشمن بہت صلاحیت کے ساتھ، مہارت کے ساتھ کام کر رہا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے اس کی. جی تو اللہ نے جو بات فرمائی ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، خبردار. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، اس کے نقش پر مت چلو. اس کے نخوش کیا ہے؟ اب آپ کو سمجھنا ہوگا اس کے نخوش کیا ہے. خطوات الشیطان جو کہا، وہ اس کے خط کیا ہے؟ یاد رکھو وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس، بہت تھوڑے وقت میں بہت جامع بات بتانے کے لیے کہا جاتا ہے آپ کی مسجد میں. کوشش کرتا ہوں میں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں اور یہ راستہ صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا سچا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ تو اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور اس کے سوا دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو. اس اللہ کے اس ڈائلاگ کو یاد رکھنا. یہ جو ڈائلاگس ہے رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے آپ کے پاس، ان کو بہت اچھا سمجھنا، دماغ پوری طریقے سے استعمال کرنا، اور رک جانا، تدبر کرنا، اپنے نسب اعلی نسب کر دینا. تحقیق کے یہاں پر تحقیق کے پورے اعلی نسب کر دینا، اپنی عقل کے پورے اعلی نسب کر دینا یہاں پر، اور بہت غور کرنا اس بات پر. کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک راستہ جو میرا سیدھا ہے اس کی اتباع کرنا، فَاتَّبِعُوهُ اسی کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور راستوں کی، دوسرے راستوں کی اتباع مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وہ دوسرے راستے تم کو اس راستے سے ہٹا دیں گے. کس راستے سے ہٹا دیں گے؟ صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے. ابھی صراط مستقیم کیا ہے؟
بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ تم کو پھوڑ دیں گے, اس ایک راستے سے ہٹا دیں گے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ذالکم وصاکم بہ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یہ ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ ہے قرآن کا. ذالکم وصاکم بہ, اس کے ذریعے تم کو وصیت کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. وصیت کرنے والا کون؟ عرش کا مالک اور اس کا حبیب محمد. ذالکم وصاکم بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے ذریعے تم کو وصیت کی جا رہی ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب غور کرتے ہیں, یہ سبیل جس کی اتباع کرنی ہے یہ کیا ہے, اور وہ سبل جو اور راستے ہیں اس کے سوا جن کی اتباع نہیں کرنی ہے وہ کیا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ویسے تو عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت موجود ہے, دیگر صحابہ کی بھی ترخے موجود ہے احادیث کے, اور طریقوں سے حدیث آئی ہے. میں جابر بن عبداللہ کی پکڑ رہا ہوں. امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے ان روایات کو, تو اس کے نقوش بھی کھینچ کے بتایا امام بخاری. ان کے کتاب کے ورق پہ آپ کو اور لکیریں بھی ملیں گی, ایک سیدھی لکیر ملے گی, سیدھی لکیر کے ارد گرد بھی لکیریں ملیں گی آپ کو. امام بخاری لکیریں بھی کھینچے, اور وہ کیوں کھینچے بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث اس طرح ہے, ابن مسعود سے بھی ہے اور جابر بن عبداللہ سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ایک لکیر رسول اللہ کھینچے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں, تو رسول اللہ نے اپنے آسے سے یا اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی, اور اس لکیر پر ہاتھ رکھ کر کے رسول اللہ نے بتایا ھذا سبیل اللہ عز وجل, یہ اللہ عز وجل کا راستہ ہے. اس کے بعد رسول اللہ اس کے دائیں طرف 2 لکیریں کھینچے, اور اس کے بائیں طرف پھر 2 لکیر کھینچے, اور ان کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ, یہ سبیل الشیطان ہے, راستے ہیں شیطان کے. یہ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ نے وہ صراط مستقیم والی لکیر پر, جو بڑی لکیر کھینچی تھی سیدھی, جس کو کہا تھا اللہ عز و جل کا راستہ ہے, اس پر انگلی رکھے اور اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائے جو سورہ انعام میں ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ راستہ میرا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے, اسی کی اتباع کرو. اور یہ دوسرے جو پگڈنڈیاں ہیں, یہ اس صراط مستقیم سے پگڈنڈیاں ڈائریکشنز ڈائیورٹ کرنے کے لیے ابلیس وہاں بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. یہ سورہ اعراف کی آیت بھولنا نہیں. یہ سورۃ الاعراف میں اللہ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں. اس نے باتوں میں, آرگومنٹس میں, بحث میں یہ بات کہی تھی. کیا بات کہی تھی؟ کہ میں بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے گھات لگا کے صراط مستقیم پہ, صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, اور جو اس صراط مستقیم پہ آئے گا میں اس کو ڈائیورٹ کروں گا. آپ صراط مستقیم پر جو ہی لگے, آپ نے شہادت دے دی کلمے کی, اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, سمجھ لیجئے آپ کا دشمن کان کھڑے کر کے آپ کے لیے چوکنا ہو گیا ہے. آپ وہ ٹریک پہ قدم رکھ دیے, صراط مستقیم کے ٹریک پہ آپ قدم رکھے ہیں, اب وہ بیٹھا ہوا ہے اسی صراط مستقیم پہ, اور وہ جگہ جگہ سے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا. کئی پگڈنڈیاں آپ کو بتائے گا. شیعہ نے علی کے نام پہ ایک پگڈنڈی نکالے گا, شیعہ نے معاویہ کے نام پہ ایک پگڈنڈی نکالے گا. بتا رہا, ایگزامپلز دے رہا ہوں میں آپ کو. شیعہ نے ابو حنیفہ کے نام پہ ایک پگڈنڈی نکالے گا, شیعہ نے امام مالک کے نام پہ ایک پگڈنڈی نکالے گا, شیعہ نے امام شافعی کے نام پر ایک پگڈنڈی نکالے گا, شیعہ نے احمد بن حنبل کے نام پر ایک پگڈنڈی نکالے گا. وہ آپ کو سہروردی بنائے گا, نقشبندی بنائے گا, چشتی قادری بنائے گا, دیوبندی اور بریلوی بنائے گا. وہ آپ کو کیا کیا نہیں بنائے گا, مجھے مت پوچھئے باپ. وہ پگڈنڈیاں نکالے گا, یہ ہے, یہ راستے سے جا, یہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے.
جنت کا دروازہ بتائے گا, دروازے بتائے گا جنت کے آپ کو, یہاں ہے دروازہ جنت کا, اس میں سے گھسے گا جنت میں جائے گا. وہ آپ کو بتاتے جائے گا پگڈنڈیاں, یہاں ہے کمان جنت کی, اس میں سے گھس جا, یہاں ہے کمان جنت کی, اس میں سے گھس جا. وہ آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ جو ہی یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ راستہ جنت کو لے جانے والا شارٹ کٹ ہے, اور آپ شارٹ کٹ پہ جیسے ہی گھسے سمجھ جائیے آپ آگ میں گئے. اور اس سیدھے راستے پر آپ کو وہ بتائے گا مصیبتوں کے گھاٹیاں, آپ کو خوف دلائے گا, ڈر دلائے گا, ہیبت دلائے گا. آپ کو کہے گا کہ یہاں فاقے ہیں, بھوکمریاں ہیں, تکلیفیں ہیں, برداشت ہے, تحمل ہے, لوگوں سے کٹنا ہے. کہاں جا رہا ہے یہ راستے پر, بڑے خطرناک گھاٹیوں والا راستہ ہے. اور آپ کو ڈرائے گا اور آپ کو خوشنما کر کے دوسرے پگڈنڈی والے راستے بتائے گا, اور آپ کی مرضی آپ کو کیا چوز کرنا ہے. آپ کو کیا چوز کرنا ہے, آپ چوز کرو. ایک صحابی آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور کہا تھا, رسول اللہ مجھے اللہ سے اس کے رسول سے بڑی محبت ہے. رسول اللہ نے کہا کیا بول رہا ہے, معلوم ہے نا, کبھی سنی حدیث. رسول اللہ نے کہا اس صحابی سے کیا بول رہا ہے, سوچ کے بول بھائی, تو کہہ رہا ہے اللہ سے اس کے رسول سے بے پناہ محبت ہے, سوچ کے بات کر. یہ ایسا کٹھن راستہ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کا راستہ. مصیبتیں اور پریشانیاں اس طرح رفتار سے آتی ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی ڈھلک کے نیچے کو اترتا ہے. رسول اللہ نے کہا, انہوں نے کہا مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا میں ان مصیبتوں سے, اللہ کے رسول حصہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت پر قربان ہے. تب رسول اللہ نے کہا تو ایمان کی حلاوت کو پا لیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ وہ ہے. اب یہ پگڈنڈیاں تو نکالتا ہی ہے اور ایک کام بھی کرتا ہے, معلوم ہے آپ کو, یہ پگڈنڈیاں تو نکالتا ہی ہے, ایک کام اور بھی کرتا ہے. یہ صراط مستقیم پہ لا کر کے کچرا ڈالتا ہے. یہ ذرا ڈائلاگ میرا چبھے گا لوگوں کو. یہ صراط مستقیم پر لا کر کے کچرا ڈالتا ہے. جانتے ہیں کچرا کس کو کہہ رہا ہوں میں؟ یہ اس کی طرح کے بد اخلاق اور بدترین کردار کے لوگوں کو لا کے صراط مستقیم پر ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے ان کے ذریعے سے. کوئی اگر صراط مستقیم پر آ جائے, محدثین کے عقیدے پر آ جائے, تو ان کے کردار کو دیکھ کر کے ڈر جائے. محدثین کے راستے پر چلنے والے یہ بدعقیدہ جوتے لاتا کھانے والے ہو سکتے ہیں کیا بھائی؟ جی, یہ بھی اس کا فریب ہے, یہ بھی اس کا دھوکہ ہے. معلوم سب کو ہے, اللہ کے رسول نے کہا جب ایک مرد ایک عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. عالم صاحب بہت دور جا کے پڑھ کے آئے ہیں, عالم صاحب کو یہ حدیث بھی معلوم ہے ایک مرد ایک عورت تنہا نہیں ہو سکتے, شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن عالم صاحب اپنی کار میں لے کے پھریں گے, اسٹاف روم میں بیٹھ کے عورت سے باتیں کریں گے, اس کے بعد وہ عورت ان کو سرے بازار جوتے کھلا دے گی, کیونکہ وہ ابلیس کا ہتھیار ہے, ابلیس نے اس کو استعمال کیا ان کے خلاف. عالم صاحب کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس نے کیا سازش کی ہے. اس نے اپنا ہتھیار استعمال کیا, اس عورت کو استعمال کیا اور ان کو جوتے کھلا کے رسوا کر دیا. تو ایسا کچرا لا کے ڈالتا ہے وہ صراط مستقیم پر. ایک ایگزامپل دیا ہوں میں آپ کو. اب آپ کا کام ہے, آپ پہچانیے. آپ پہچانیے. تو یہ آج کا خطبہ بہت عجیب موضوع پر ہے وہ, لیکن وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے. تو نقش جو ابلیس کے ہیں اس سے بچیے. چند تعلیمات رسول اللہ کے ضروری ہے ذکر کرنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ہر لمحہ اس ملعون لعین مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہے. ضروری تھا نا, کیونکہ اس نے بہت بڑے چیلنجز کیے. اللہ کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں آتا ہے وہ,
وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام معلوم ہے نا آپ کو، وہ تو گائیڈ لائنس ہے آپ کے لیے صراط مستقیم کے. صراط مستقیم پر چلنے کے پورے گائیڈ لائنس ہے. جیسے کہ کسی راستے پر کوشن بورڈز ہوتے ہیں کہ یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، کوشنز ہوتے ہیں. تو یہ قرآن مقدس پورا انہی کوشن سے، انہی گائیڈ لائن سے بھرا ہوا ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے آپ کو. مگر وہ وہاں آ کر کے آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے، وہاں سے ہٹاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ ابلیس لعین سے. یہ کیوں ہے حکم یہ قرآن کا؟ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے یہ. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، آپ اسی لیے پڑھتے ہیں، آپ کو رسول اللہ نے سکھایا. اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوتے. اب وہ تو ہم سنتیں چھوڑ ہی دیے ہیں، ساری سنتیں چھوڑ دی، ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہے. گھر سے نکلتے رسول اللہ تو کہتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی وبصری نورا. یہ تو معلوم ہی نہیں ہے آپ کو، ہم کو. مسجد آئے تک پڑھتے، لمبی طویل دعا ہے. داخل ہوتے وقت پڑھتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. معلوم ہی نہیں کیا جملے، کیا ڈائلاگ رسول اللہ کے ہیں. اے اللہ عظیم اللہ کی میں پناہ میں جا رہا ہوں، میں اللہ عظیم اللہ کی پناہ لیتا ہوں. وہ بھی وجہہ الکریم، اور اس کے عزت والے چہرے کی پناہ لیتا ہوں. وہ سلطانہ القدیم، اور اس کی قدیم بادشاہت کی، اس کی بہت قدیم بادشاہت اور پاور کی میں پناہ لیتا ہوں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم. یہ بول کے داخل ہو رہے ہیں. باہر نکل رہے تو کیا بول رہے ہیں جی؟ ہم کو تو چھوٹے چھوٹے جملے یاد ہے، وہ یاد رٹا دیے، وہ بھی ہمارے مولوی، ہمارے گھر والے. اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. حالانکہ دعا یہی نہیں ہے. نکلنے سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اے اللہ شیطان مردود سے میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں. نکلتے وقت بھی، داخل ہوتے وقت بھی، نکلتے وقت بھی. گھر سے نکل رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، کسی میں طاقت نہیں مجھے گمراہ کر دے، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں. ہر جگہ جی غور کیجئے، کرے کبھی ان چیزوں پر آپ. ہم دعا کیسی کر رہے ہیں؟ اللہم احفظنا من بین یدی ومن خلفی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ویمینی ومن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کبھی غور کیے ڈائلاگز رسول اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، کیسی تعلیمات ہیں؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے میری حفاظت کر، میرے پیچھے سے میری حفاظت کر، میرے دائیں سے میری حفاظت فرما، میرے بائیں سے میری حفاظت فرما، میرے اوپر سے بھی حفاظت فرما. پروٹیکشن پرووائڈ کر مجھے پلیز، میں کریٹر، پروٹیکٹ می، مجھے پروٹیکشن دیجیے اللہ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے. اور میں آپ کی عظمت و جلال کی پناہ لیتا ہوں کہ نیچے سے ہلاک کیا جاؤں. اس نے جو سمت بتائے تھے اس وقت، اللہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں بائیں سے آؤں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ جہاں جہاں سے بولا اللہ وہاں سے بھی پروٹیکشن دیجیے، اور جہاں یہ بھول گیا اوپر نیچے میں وہ بھی مانگ رہا ہوں آپ کو، وہاں سے بھی دے دیجیے پروٹیکشن. یہ ہے رسول اللہ کی تعلیمات. مگر ہم سمجھتے ہی نہیں نا، ہم تو ایسے ہی لیڈی سے، ایسے ہی لیڈی سے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، بغض اور کینوں کے لیے، عمل کے لیے تھوڑا ہی نہیں. بے عمل کا علم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں. اور ہمارا دشمن ہماری گھات میں، ہم کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. تو زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کو یاد رکھیے، ہر جگہ ہے. گھر میں داخل ہو رہے ہو تو رسول اللہ نے کہا پروٹیکشن میں جاؤ، سلام کر کے داخل ہو، ورنہ تم سے پہلے تمہارا دشمن داخل ہوتا ہے، شیطان. کھانا کھا رہے ہو اللہ کے نام سے کھاؤ، ورنہ تم سے پہلے تمہارا دشمن کھا لیتا ہے، شیطان. بستر میں جا رہے ہو، اپنی بیوی سے صحبت کر رہے ہو، اللہ کے نام سے جاؤ، ورنہ تم سے پہلے وہ فارغ ہو جائے گا. وہ ہر جگہ تم سے پہلے فائدہ اٹھائے گا، تمہارے ہر کام میں حصے دار بن جائے گا. اس کی خبر ہے آپ کو، ہم کو
بے عملی کی زندگی ہم گزار رہے کہ نہیں گزار رہے؟ سوچو. ہماری اولادیں پیدا ہو رہی تو ابلیس کا نطفہ نہیں آئے گا اس کے اندر؟ برا نہیں ماننا میرے بھائی، برا ماننے کی باتیں نہیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں. کب عمل کریں گے؟ معاف کیجئے گا، جھاڑ پھونک سے شیطان بھاگ جاتا یہ بھول جائیے. یہ جو ہے نا آپ رقیہ جو دھندا بنا کے بیٹھے ہمارے اہل حدیث حضرات پورے، یہ تمہارا پیٹ پالنے کے لیے دھندا بنا کے بیٹھ گئے نا، چھوڑو دھندوں کو. یہ تمہارے جھاڑ پھونک سے بھاگ جانے والا نہیں ہے، وہ تمہارے عمل سے ڈرے گا. تم اللہ والے بنو گے تو تم سے خوف کھائے گا، ورنہ تم سے وہ کوئی خوف نہیں کھاتا ہے، تم کو کھیل لے گا وہ. کیونکہ اس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس تمہارے باپ کے ساتھیوں سے پہلے کا ہے، تم کچھ بھی نہیں اس کے سامنے ہے. لیکن وہ موٹا نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ذلیل کمظرف ہے، اس کی کمظرفی بتا رہا ہوں میں. پرانا بدبخت ہے، اس کی اور حقارت بتا رہا ہوں. اس سے اگر فائٹ کرنا ہے نا تو پھر اللہ والے بنو، اللہ کے سپاہی بنو، اللہ کے سچے غلام بنو. انشاءاللہ اللہ ہم کو بنائے، اللہ ہمارا محافظ بنے، اس کے غلام بنو تو اس سے جیت سکو گے انشاءاللہ. اللہ جتائے گا. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. معذرت، تھوڑا وقت زیادہ آپ حضرات کا لے لیا میں. موضوع کچھ ایسا تھا، پہلے سے ہی بول رہا ہوں، اور بہت طویل ہے لیکن بول نہیں سکتا. تو اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھے اللہ، اسلام پر ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان پر ہماری وفات ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.